نے کہنا شروع کیا کہ یہ متکبر ہو گیا ہے، اس کو تکبر آ گیا ہے، اس کو گھمنڈ آ گیا ہے، یہ جو شہاب پیدل حج کرنے کے لیے جا رہا ہے یہ تکبر والا ہو گیا ہے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اس لیے اسے تکبر آیا، یہ اچانک کامیاب ہو گیا اس لیے اسے تکبر آیا، لوگ اس کی راہوں میں پھول بچھا رہے ہیں اس لیے اسے تکبر آیا ہے، لوگ اس کے استقبال کے لیے نہ جانے کتنی کتنی دور سے آ رہے ہیں اس لیے اسے تکبر آیا ہے، لوگ اس کو تحفے اور تحائف دے رہے ہیں اس لیے اسے تکبر۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انہ لا یحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے، رب کریم تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور آپ میرے عزیزو تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں، اگر کسی نے اپنی کسی چیز پر، مال پر، حسن پر، جائیداد پر، اپنی اولاد پر، اللہ کی عبادت پر یا کسی بھی چیز پر گھمنڈ کیا ہے، تکبر کیا ہے تو وہ دنیا میں ہی برباد ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اور یہ تکبر کا کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، جو لوگ تکبر کرتے ہیں وہ شیطان کے پیروکار ہیں، وہ شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، کیونکہ تکبر سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا، اللہ کے آگے اس نے تکبر دکھایا، اپنا تکبر کیا۔ رب کریم نے حکم دیا نا کہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، اور شیطان کوئی عام تو نہیں تھا نا کہ کتنے اس نے سجدے کیے اللہ کی بارگاہ میں، یہی کام بولا تجھے سجدہ کرتا رہوں گا لیکن آدم کو نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میری فضیلت زیادہ ہے، آگ کے سامنے مٹی کی کیا اوقات ہے۔ تکبر کیا وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ تو تکبر کرنا یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اللہ اگر آپ کو حسن دے، دولت دے، اللہ ترقیاں عطا فرمائے، کامیابیاں رب کریم عطا فرمائے، شہرتوں سے اللہ رب العزت نوازے، تو آپ اس پہ تکبر نہ کریں بلکہ رب کریم کا شکریہ ادا کرتے رہیں، اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ تکبر اگر کوئی بھی شخص کرتا ہے تو 1 سال 2 سال یا چند سال تک اس کا تکبر ہو سکتا ہے کہ باقی رہے، لیکن پھر اس کو ایسے نیچے آنا پڑتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس میں کچھ معاملہ ہی نہیں تھا۔ ہم نے خود اپنی نگاہوں سے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جن کے نام سے لوگ کانپا کرتے تھے، جن کے پاس میں عہدے تھے تو لوگ ان سے ڈرا کرتے تھے، جن کے پاس میں دولت تھی تو لوگ ان سے گھبرایا کرتے تھے کہ اپنی دولت کو یہ غلط استعمال کر کے کہیں ہماری زندگیاں برباد نہ کر دے، لیکن انہیں اس چیز کا تکبر تھا، اپنے عہدے کا، اپنے مال کا، اپنی ترقی کا، اپنی کامیابی کا انہیں تکبر تھا۔ آج یہ تاریخ ہے کہ انہیں کوئی پوچھنے والا تک موجود نہیں ہے۔ یہ تو میں نے ایک عام بات بتا دی، بڑے بڑے فرعون، قارون، شداد، نمرود، یہ کتنے بڑے بڑے بادشاہ ہوئے ہیں، لیکن گھمنڈ کیا، انہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، یہاں تک پہنچ گئے، لیکن انجام کیا ہوا کہ آج بھی ان کی لاشیں دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہیں۔ ایسے یہ زمین میں دھسا دیے گئے، ان میں کہ کچھ ایسے زمین میں ان کے مال کے ساتھ دھسا دیے گئے، ان سے ان کی اوقات اور حیثیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ انسان کا معاملہ نہیں ہے کہ انسان تکبر کرے یا گھمنڈ کرے۔ انسان کو، مسلمانوں کو، اللہ کے بندوں کو تو صرف ایک ہی چیز زیب دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، رب کریم کا شکریہ ادا کریں، گھمنڈ سے دور رہیں، غرور سے دور رہیں، تکبر سے دور رہیں، اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ مال دے تو شکر ادا کریں، اللہ اولاد دے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ رب العزت ترقی سے نوازے تو اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں، اللہ شہرتیں دے تو اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ جائیداد میں اضافہ فرمائے تو اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ یعنی کہ جتنی بھی اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، اگر آپ ان سب پر اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تو رب نے وعدہ فرمایا ہے نا قرآن میں، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری عطا کردہ نعمتوں پر میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اس میں اور زیادہ برکتیں عطا فرماؤں گا، اس میں اور زیادہ اضافہ فرماؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی، تم نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا اور ناشکرے تم بندے بنے رہے تو یاد رکھنا اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، رب کریم کا عذاب بڑا سخت ہے۔ میرے عزیزو ایک اور آیت قرآن مقدس کی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، جو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب یہ چیز بھی تو ہر انسان کو نہیں مل پاتی نا۔ قرآن کی ایک آیت اور ہے کہ بہت کم بندے ایسے ہوں گے جو اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، رب کریم کے شکر گزار بندے ہوں گے، ورنہ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر اکثر لوگ آپ کو گھمنڈی نظر آئیں گے، کوئی اپنے مکان پر گھمنڈ کرتا ہے،
کوئی اپنی اولاد پر گھمنڈ کرتا ہے، کسی کو اپنے حسن پر گھمنڈ ہے، کسی کو اپنے عہدے پر گھمنڈ ہے، کسی کو اپنی کامیابی پر گھمنڈ ہے، کسی کو چند دنوں کے لیے کچھ شہرتیں مل گئیں تو اس کو گھمنڈ ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیں ایسے لوگ جو گھمنڈ کرتے ہیں، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہے یا حج کر رہا ہے یا دیگر کوئی بھی اعمال وہ کر رہا ہے، اگر اسے اپنی عبادتوں پر بھی گھمنڈ ہے تو ایسے لوگوں کے لیے میرے عزیزو یہ آیا ہے، یہی لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، ان قریب یہی لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ اتنی بری چیز ہے کہ آپ کے اعمال بھی یہ برباد کر دے گی۔ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے، تو دور رہیں ان ساری چیزوں سے، شکر گزار بندے بنیں گے، اسی میں آپ کو کامیابی ملنے والی ہے۔ اب آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ایک بندہ چلا ہے کیرلا سے مکے تک کا، اس نے ارادہ کیا ہے پیدل چلنے کا، یہ سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں، کوئی نئی بات یہ نہیں ہے کہ 8000 کلومیٹر سے زائد کا وہ سفر کرے گا، لیکن ابھی پچھلے دنوں میں اس نے سلطان الہند عطائے رسول حضور سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضری دی۔ جیسے ہی وہ مزار غریب نواز کے قریب پہنچا، وہاں کے خادم نے سر پہ ہاتھ رکھا، شہاب نے سر کو ہاتھ سے ہٹا دیا۔ بس یہاں تک میں آپ کو بتانا چاہوں گا، شہاب نے جو پیدل حج کو چلا ہے سر پہ سے ہاتھ اٹھایا تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ متکبر ہو گیا ہے، اس کو تکبر آ گیا ہے، اس کو گھمنڈ آ گیا ہے، یہ جو شہاب پیدل حج کرنے کے لیے جا رہا ہے یہ تکبر والا ہو گیا ہے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اس لیے اسے تکبر آیا، یہ اچانک کامیاب ہو گیا اس لیے اسے تکبر آیا، لوگ اس کی راہوں میں پل بچھا رہے ہیں اس لیے اسے تکبر آیا ہے، لوگ اس کے استقبال کے لیے نہ جانے کتنی کتنی دور سے آ رہے ہیں اس لیے اسے تکبر آیا ہے، لوگ اس کو تحفے اور تحائف دے رہے ہیں اس لیے اسے تکبر آیا ہے۔ اب یہاں لوگوں نے بات کرنا شروع کر دی، یہ شہاب متکبر ہو گیا ہے، تکبر والا ہو گیا ہے۔ میرے عزیزو ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، جہاں تک خادم کا سر پہ ہاتھ رکھنا تھا، ہر انسان کی مرضی تو نہیں ہوتی نا، وہ چاہتا ہے کہ وہ خود دعا کرے، وہ چاہتا ہے کہ خود غریب نواز کی بارگاہ میں یا کسی بھی ولی کی بارگاہ میں جائے تو وہ خود ان چیزوں کو کرے، خود دعا کرے، خود فاتحہ پڑھے، خود اپنے لیے دعا کرے، اور جو اپنے لیے خود دعا کرے گا اللہ رب العزت اسے زیادہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ نہیں ہے مرضی کسی کی، آپ کسی کے ساتھ میں زبردستی تو نہیں کر سکتے، پھر آپ اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دو، یار ایسا قدم اٹھا کر تو دیکھیں نا کوئی، یہ تو فیصلہ اس نے مدینے تک کا اور مکہ شریف جانے تک کا کر لیا، لوگ گھبرا جاتے ہیں ایک بستی سے دوسری بستی پیدل جانے میں، پیدل جانا بڑی بات ہے، یہاں تک کہ لوگ سواریوں سے جانے میں الکس کر جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو اگر اس نے اس کام کو کیا ہے، اس عمل کو کیا ہے تو حوصلہ افزائی کریں، اس طریقے کی باتیں کرنے سے کیا فائدہ۔ ہم تو کہیں گے یہ بات، اگر وہ متکبر ہو گیا ہے بندہ جو پیدل جا رہا ہے حج کو، اگر اس کے دل میں تکبر پیدا ہو گیا ہے، دل و دماغ میں اس کے تکبر پیدا ہو گیا ہے، غرور ہو گیا ہے، اسی وجہ سے کہ لوگ اس کے پیچھے ہیں، اسی وجہ سے کہ لوگ اس کا استقبال کر رہے ہیں، اسی وجہ سے کہ ہر وقت اس کے ساتھ میں ہزاروں کا مجمع ہے، اسی وجہ سے کہ ہر وقت اس کے ساتھ میں استقبال کرنے والے لوگ ہیں، ہر وقت اس کے ساتھ میں گاڑیاں موجود ہیں اور پرشاسن اس کا ساتھ دے رہا ہے، اس وجہ سے اسے تکبر آ گیا ہے، تو اس کا پیدل چلنا کسی کام کا نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو یہ فیصلہ ہم تو نہیں کر سکتے نا، یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، نیتوں کا دیکھنے والا اللہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا نیت ہے، کس نیت کے ساتھ وہ اس عمل کو کر رہا ہے، رب کریم بہتر کرنے والا ہے۔ ہم تو یہ دعا کریں گے کہ ایسا کوئی معاملہ اس کے ساتھ میں نہ ہو، نہ اس کے دل میں ایسی کوئی بات پیدا ہو، رائی کے دانے کی برابر بھی اگر آپ کے دل میں تکبر پیدا ہو گیا اپنی کسی بھی چیز کو لے کر کے، تو یاد رکھنا آپ کے یہ عمل کرنا کسی کام کے نہیں ہے، سارے اعمال آپ کے بیکار ہیں۔ شکر گزار بندے بنیں گے تو رب کریم کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا، برکتیں بھی عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت ہر چیز میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور ہماری تو میرے عزیزوں کیا اوقات ہے، آؤ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں صحابہ آتے ہیں، عرض کرتے ہیں عائشہ نبی کی کچھ عجیب بات بتائیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یہ بتاؤ نبی کی کون سی بات عجیب نہیں تھی، نبی کا اٹھنا لاجواب، بیٹھنا لاجواب، کھانا لاجواب، نبی کا عبادت کرنا لاجواب، نبی کا چلنا لاجواب، نبی کا سونا لاجواب، نبی کی کون سی بات عجیب نہیں تھی۔ پھر بھی سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ ایک روز ایسا ہوا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بستر پر آرام فرما رہے تھے، میں بھی آقا کے قریب ہی لیٹی ہوئی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اگر تم اجازت دو تو میں چند رکعات نماز ادا کر لوں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر لوں۔ میرے عزیزو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم اٹھے، مشکیزے سے پانی لیا، وضو بنایا، آپ نے مصلی بچھایا، نماز پڑھنا شروع کر دی۔
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں، نبی نے رونا شروع کر دیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزوں، کیا وہ منظر رہتا ہوگا کہ جو ساری دنیا کو ہنسانے کے لیے آیا ہے، کہ جو سارے روتے ہوئوں کو ہنسانے کے لیے آیا ہے، جو سارے یتیموں کا سہارا بن کے آیا ہے، جب وہ روتے ہوں گے تو کیا معاملہ ہوتا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میرے آقا نماز سے فارغ ہوتے ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ کے صدقے میں تو اللہ آپ کی امت کو بخشے گا، اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت فرمائے گا، آپ کو اتنے رونے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو اتنے آنسو بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ، جس رب نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے، جس رب نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا، جس رب نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا، جس رب نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، اور صرف نبی اور رسول نہیں بلکہ تمام نبیوں اور رسولوں کا سردار بنا کر کے بھیجا ہے، سید المرسلین بنا کر کے بھیجا ہے، اے عائشہ جس رب نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے، کیا اس رب کی بارگاہ میں چند سجدے بھی میں پیش نہ کروں؟ چند سجدے شکر بھی میں اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کروں؟ تو میرے عزیزو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے، آپ کو پتا چلے گا ہمارا کیا حال ہے۔ ہمیں تو برسوں ہو جاتے ہیں، کبھی ہم نے اتفاق سے فرض نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، ورنہ فرضوں سے ہی ہم دور ہے۔ سجدہ شکر ادا کرنا تو ایک الگ بات ہے، لیکن میرے عزیزو کم سے کم روزانہ جب بھی صبح میں اٹھیں نماز فجر کو ادا کریں، اور میرے عزیزو ایک کام ضرور کیا کریں دن میں کہ 2 رکعت نماز شکرانے کے طور پر پڑھا کریں۔ آپ 2 رکعت نماز اللہ کے شکریہ کے لیے پڑھا کریں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ میرے ہاتھ پیر سلامت ہے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سب کچھ دیا ہے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کاروبار عطا فرمایا، مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھر عطا فرمایا۔ ورنہ میرے عزیزو اٹھا کر تو دیکھو تاریخ کو، اٹھا کر تو دیکھو معاشرے میں جا کر کے دیکھو، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کھانا تک میسر نہیں ہوتا، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس میں ہاتھ نہیں ہے، کتنے ایسے ہیں کہ جن کے پاس میں آنکھیں تو ہیں لیکن قوت بینائی ان کے اندر موجود نہیں ہے، کتنے ایسے ہیں کہ جن کے پاس میں زبان تو ہے میرے عزیز لیکن قوت گویائی موجود نہیں ہے، کتنے ایسے ہیں میرے عزیزوں کہ ٹانگیں ان کے پاس میں موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کا جسم صحیح سلامت ہے، اگر آپ کی زندگی اچھی گزر رہی ہے تو میرے عزیزوں اللہ کا ہم مکمل شکریہ تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم رب کی بارگاہ میں ہم روزانہ چند سجدے اسی لیے پیش کر دیں کہ مولا تیرا شکر ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا، اور زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔